صدقہ کرنے کی فضیلت۔ زکوٰۃ و عرش و صدقہ یہ تینوں تو واجب ہے، جو ان تینوں کو ادا نہیں کرے گا سخت گنہگار ہوگا، مگر ان تینوں کے علاوہ صدقہ دینے اور خدا کی راہ میں خیرات کرنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں ہم یہ چند حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان کو غور سے پڑھیں اور سنیں، اور اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ان مقدس فرمانوں پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور زمین کو پہاڑوں کے سہارے پر ٹھہرا دیا۔ یہ دیکھ کر فرشتوں کو پہاڑوں کی طاقت پر بڑا تعجب ہوا، اور انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں، لوہا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تیری مخلوق میں لوہے سے بھی بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، آگ۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ کیا آگ سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، مخلوق۔ تو خدا نے فرمایا کہ ہاں، پانی۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا تیری مخلوق میں پانی بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ ہاں، ہوا۔ یہ سن کر فرشتوں نے دریافت کیا کہ کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ابن آدم، اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ سے چھپائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قدر چھپا کر صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ صدقہ پہاڑ، لوہا، آگ، پانی، ہوا، تمام چیزوں سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ صدقہ اس طرح گناہوں کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو شخص صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے وہ کیا کرے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر کے کچھ کمائے، پھر خود بھی اس سے نفع اٹھائے اور صدقہ بھی دے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو آپ نے فرمایا کہ وہ کسی حاجت مند کی کسی طرح سے مدد کر دے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا رہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خود برائی کرنے سے رک جائے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خدا کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دفع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک زناکار عورت ایک کتے کے پاس گزری جو ایک کنویں کے پاس پیاس سے زبان نکالے ہوئے تھا، اور قریب تھا کہ پیاس اس کتے کو مار ڈالے۔ تو اس عورت نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھ کر اس میں کنویں سے پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا، تو اتنا ہی صدقہ کرنے سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کی وفات ہو گئی ہے، تو اس کی طرف سے کون سا صدقہ ادا کروں اور کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوا دیا اور یہ کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان ننگے بدن والے کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ہرا لباس پہنائے گا، اور جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں میوے کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو اپنی پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا شربت خالص پلائے گا جس پر مہر لگی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو جب تک اس کے بدن پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی رہے گا اس وقت تک کپڑا پہنانے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص کسی مردہ
जमीन को जिंदा करे यानी खेत बोए या पेड़ लगाए तो उसको सदके का सवाब मिलेगा और जितने चरिंद व परिंद उसका दाना या फल खा लेंगे वह सब उसके लिए सदका होगा, यानी उसको सदका करने का सवाब मिलेगा। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने किसी मुसलमान भाई के सामने खुशी से तुम्हारा मुस्कुरा देना ये भी सदका है, और किसी को अच्छी बात का हुक्म देना और बुरी बात से मना करना ये भी सदका है, और किसी भटके हुए को रास्ता बता देना ये भी सदका है, और किसी अंधे की मदद कर देना ये भी सदका है, और रास्ते से पत्थर और कांटा और हड्डी हटा देना ये भी सदका है, और अपने डोल में से अपने भाई के डोल में पानी डाल देना ये भी सदका है। मतलब ये है कि इन सब कामों पर सदका देने का सवाब मिलता है।